ناظرین و سامعین، قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے جو بظاہر تو چھوٹی سی صورت ہے اور تقریباً سبھی مسلمانوں کو وہ یاد ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے سینے میں یہ صورت محفوظ ہے، حتیٰ کہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے اور ہمارے بچے بھی اس کو علیحدگی کے اوقات میں گنگناتے رہتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے فضائل کو دیکھا جائے تو اندازہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی لگ جائے گا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی کا ذرا جواب سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورۃ اخلاص سے محبت کی بنیاد پہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ دراصل اس نے حضور کی خدمت میں آنے سے پہلے ایک رات کسی دوسرے صحابی، دوسرے شخص سے سنا کہ وہ رات کو بار بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کیے جا رہے تھے، بار بار۔ اب یہ آدمی حضور کی خدمت میں صبح آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، رات میں نے فلاں بندے کو دیکھا ہے بار بار سورۃ اخلاص ہی پڑھے جا رہا تھا۔ اب گویا کہ بظاہر وہ اس کے ثواب کو ہلکا سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھے جا رہا تھا، کچھ اور قرآن کریم پڑھ لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ پہ سنن ترمذی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کریم کی تہائی کی تلاوت کر کے سناؤں گا، ثلث قرآن کریم سناؤں گا۔ اب صحابہ کرام سارے جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ کتنی خوش نصیب تھے صحابہ کہ میرے نبی کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمانے کے بعد منبر سے اترے اور گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ حیران سوچ رہے ہیں کہ نبی کریم نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناؤں گا، اور حضور نے تو ایک سورت سنائی ہے، پھر اندر تشریف لے گئے۔ اب باتیں ہونے لگی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ شاید کوئی وحی اتری ہو، اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے ہوں۔ بہرحال صحابہ ابھی اسی کیفیت اور اسی حال میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے گھر سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں تہائی قرآن کریم سنانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو میں نے پورا کر دیا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یہ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا یہ تہائی قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب گویا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے گا، وہ مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، تو وہ پورے قرآن کریم کا ثواب حاصل کر لے گا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام تو نیکی پہ حریص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل تیار کرائیں گے، ہم تو کثرت سے 10 مرتبہ سورت کی تلاوت کریں گے، ہمارے بہت سے محل تیار ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم بہت زیادہ محل تیار کراؤ گے تو میرا رب خالق ہے، اس کی قدرت کے اندر، اس کی طاقت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اچھے اچھے مال تیار کرتا جائے گا۔ یعنی اللہ کے خزانوں میں سے جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ اللہ کی جنت بھی وسیع ہے، اللہ کے خزانے بھی وسیع ہیں، اس کے محلات بھی وسیع ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم 10-20 مرتبہ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پڑھیں گے تو کہیں خزانے کم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، تم جتنی مرتبہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت کرتے جاؤ گے، اللہ عمدہ سے عمدہ محل تمہارے لیے تیار کرتے جائیں گے۔ تو مسلمانوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دے کے اللہ نے بڑے بڑے ثواب اس پہ رکھ دیے ہیں۔ سورۃ اخلاص، اس لیے میں کہتا ہوں اس کا معمول بنائیں، کم از کم اس مسند احمد والی حدیث کی فضیلت کو تو ہم حاصل کر لیں کہ روزانہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے جنت میں محل تیار کرا لیں، یا روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے ایک قرآن کریم کا ختم کر لیا کریں، یا سورۃ اخلاص سے محبت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ یہ سارے فضائل ہمارے لیے ہیں اور ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اس سورۃ اخلاص سے بلکہ پورے قرآن کریم سے، اللہ کے نبی کے پورے لائے ہوئے دین اور شریعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھرپور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔